الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و صلات کے بعد آج درس یہ یاد کرنا ہے کہ نیک اعمال کرنے بھی چاہیے اور پھر انہیں سنبھال کے بھی رکھنا چاہیے. انہیں برباد ہونے سے، خراب ہونے سے، ضائع ہونے سے بچانا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید سورۃ المائدہ کے کچھ لفظ میں نے تلاوت کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ایک قانون بیان فرمایا، ایک اصول بیان کیا نیک اعمال کے بارے میں. اپنے بندوں کو ایک آگاہی عطا فرمائی. فرمایا اللہ کریم نے انما یتقبل اللہ من المتقین. فرمایا اللہ تبارک و تعالی صرف نیک لوگوں کے اعمال، متقی لوگوں کے اعمال قبول فرماتا ہے. انما کلمہ حصر ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے اعمال کو ہمیشہ باقی رکھتا ہے جو لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں. جو آدمی نیکی کرنے کے فوراً بعد گناہ کر ڈالے، نماز پڑھ کے نکلے اور کسی غریب آدمی کو دو چار گالیاں بھی دے دے، تو وہ پرہیزگار نہیں، وہ خالی نمازی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اعمال قابل قبول نہیں ہیں. پرہیزگار اسے کہتے ہیں جو گناہ سے بچے. وہ نماز پڑھ کے نکلے اور باہر نکلتے ہی وہ پہلا ٹیلی فون کاروباری سلسلے میں کرے اور پہلے ہی اپنے بچے کو کہے کہ تو کوئی دھوکے کا طریقہ نیا ایجاد کر اور فلاں آدمی تک پہنچ اور اسے لوٹ. تو اللہ فرماتے ہیں تیرا عمل قابل قبول نہیں. عمل اس بندے کا قابل قبول ہے کہ جو شخص نیکی کرے تو ساتھ پھر اسے ضائع ہونے سے بچائے بھی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے. تو نے پھر حاصل کیا کیا؟ نیک اعمال لوگ کرتے ہیں لیکن سارے اسے سنبھال کے، سب لوگ اسے سنبھال کے نہیں رکھتے، ضائع کر لیتے. پیسے اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو عطا کرتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی انسان کو موقع دیتا ہے سرمایہ کمانے کا، رزق کمانے کا. اللہ تبارک و تعالی جب اسے موقع دیتا ہے تو لوگ اسے ضائع کر دیتے ہیں، اپنے سرمایہ کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. اللہ عزت عطا کرتا ہے لوگوں کو، وقار دیتا ہے، لیکن وہ اس کا غلط استعمال کرنے لگتے ہیں. اپنے نام کو، اپنے مقام کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے اعمال ضائع کر بیٹھتے ہیں. میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ عمل کر اور ساتھ تقویٰ بھی اختیار کر. اس طرح کا رویہ نہ اختیار کر کہ تو نماز پڑھتے ہی اسے ضائع بھی کر ڈالے، تو صدقہ دیتے ہی احسان جتلا کے ضائع بھی کر لے. تو نے تہجد پڑھی ہے اور سویرے تجھے بڑی بے چینی ہے کہ 2 4 5 بندوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے پڑھی ہے. تو اس کو ضائع نہ کر. اپنا عمل جو تو نے کیا ہے اسے بچا کے رکھ، محفوظ کر کے رکھ. بڑی سادی سی بات سمجھ میں آتی ہے نا، پیسہ کمانا بھی بڑا مشکل ہے، پر کما کے اسے سنبھالنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اس کو سنبھال کے رکھنا پھر اس سے بھی زیادہ مشکل کام. عمل کمانا بھی مشکل ہے لیکن پھر اسے سنبھال کے رکھنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اپنے اعمال کو محفوظ رکھنا. دیکھیں نا، گندم ڈالا کرتے تھے ہم لوگ اپنے گھروں میں، تو گندم جب رکھی جاتی تھی تو بچایا جاتا تھا کہ اس کو کوئی جانور نہ آ جائے، کوئی بیماری نہ لگ جائے. تو اس کا بچانے کا بھی بندوبست کہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. تو اس طرح یہ جو مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اب وہ کہے کہ پہلے میں اچھی طرح نیک ہو جاؤں، جھوٹ چھوڑ لوں، حرام چھوڑ لوں تو مسجد بھی پھر ہی آنا میں نے. مطلب یہ نہیں ہے اس بات کا. لوگ اپنی مرضی کا بھی بعض اوقات مطلب عکس کر لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے ہیں تو پھر کوشش کرنی ہے کہ یہ سرمایہ بچا رہے، پھر یہ ہمارے پاس جو قیمتی خزانہ ہے یہ ہمارا خزانہ محفوظ رہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی جب ہم زندگی دیکھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. تو نیک اعمال کے بارے میں ہمیں ایک بنیادی بات سمجھائی ہے
یہ میں نے موضوع آج اس لیے رکھا ہے، آج 26 رمضان ہے، تو تقریباً رمضان المبارک آج رات ہوتی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، اور ڈھیر سارے بزرگوں کے نزدیک یہ رات شب قدر ہے۔ عنوان اس لیے رکھا ہے کہ میرے بھائی تقریباً رمضان مکمل ہو گیا، مال کماتے، روزہ رکھتے، صدقات دیے لوگوں نے، عبادتیں کی، تراویح پڑھی، اب اس سے بچانا بھی ہے، اسے ضائع نہیں کرنا، اسے محفوظ رکھنا ہے، بیماری سے بھی، ریاکاری سے بھی، تسنع سے بھی، دکھلاوے سے بھی، ان چیزوں سے بچانا ہے۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ خود اللہ پاک نے حکم دیا کہ میرا گھر خانہ کعبہ بناؤ، دونوں نے بنایا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، اس گھر کی بنیادوں کو بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ کس نے حکم دیا؟ اللہ کا نام لیں گے تو انشاءاللہ تسلی ہوگی۔ کس نے حکم دیا جی؟ اللہ نے حکم دیا بنانے کا۔ اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے نا، حکم میں نے دیا ہے، حکم بھی اللہ نے دیا ہے۔ فرمایا جب وہ دونوں اٹھا رہے تھے تو پتہ کہتے کیا تھے؟ اللہ کے نبی ہیں اور مستری اور مزدور بنے ہوئے ہیں، باپ اینٹیں لگا رہے ہیں اور بیٹا گارا بنا بنا کے، اینٹیں اٹھا اٹھا کے، پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، رب کریم کی مزدوری کر رہے ہیں۔ معمولی بات نہیں بھائی، تھوڑے سے بھی جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا، وہ بھی شخص مسجد کی دیوار، گھر تو گھر رہ گیا، مسجد کی دیوار بنیاد میں بھی آ کے حصہ نہیں لیتا۔ اللہ کے نبی ہو کر، پیغمبر ہو کر، انہوں نے نہیں کہا کہ میرے مولا ہماری تو ڈیوٹی تبلیغ کرنے کی ہے، ہم تو بن سور کے آئیں گے، اچھی پگڑی باندھ کے، اچھا لباس پہن کے سیدھے ممبر پہ بیٹھیں گے، لوگ نعرے لگائیں گے، ہاتھ ساتھ چومیں گے، اور ہم تو اعزاز کے ساتھ تقریر کریں گے، اگر سپیکر تھوڑا خراب ہوا تو ناراض بھی ہو جائیں گے، یہ تم نے کیا کیا ہے، اگر لوگ کم آئے تو شکوہ بھی کریں گے۔ یہ نہیں کوئی بھی، انہوں نے کہا کہ رب کریم جس کام ہمیں لگا دے، جس کام لگا دے، وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، محبوب جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ کہا چلو بناؤ دیواریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دیواریں بنا رہے تھے نا، نبوت کا کام تبلیغ کرنا ہے، لیکن میں نے انہیں مزدوری پہ لگا دیا تو لگ گئے، بڑی محنت کے ساتھ، پسینوں کے ساتھ، مشقت کے ساتھ کعبہ بنایا، اور جب بنا لیا تو کہنے لگے ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے اس کوشش کو قبول فرما لینا، اے اللہ ہم سے، بولیے ہم سے قبول فرما لے، اس لیے کہ انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ جب وہ دیواریں اٹھا رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ اے اللہ ہم سے میں نے ایک دفعہ اپنے حضرت صاحب سے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا حضور قرآن مجید میں اللہ خوف کی بات بھی کرتا ہے اور خشیت کی بات بھی کرتا ہے، یہ خوف اور خشیت میں فرق کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا ڈرو بھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، خوف کی بات بھی کی، اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ، خشیت کی میں نے کہا یہ فرق کیا ہے خوف اور خشیت؟ کتابوں میں معنی ایک ہی ہے، ڈرنا۔ تو ان کی مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے عجیب سوال پوچھ لیا یار تو نے، ایک مثال دی اور کمال کر دی۔ فرمانے لگے ایک غریب عورت تھی، مانگتی تھی، بادشاہ کے سامنے سے گزری تو اسے پسند آ گئی، بادشاہ نے نکاح کر لیا، ملکہ بنا لیا۔ اب وہ ملکہ بنی ہوئی ہے، 20 نوکرانیاں اس کے گھر میں کام کرتی ہیں۔ فرمانے لگے لیکن وہ روز شام کو نہ رو پڑتی، آنکھوں میں آنسو آتے۔ تو فرمانے لگے اس سے ایک کنیز ایک دن پوچھنے لگی کہ بی بی تجھے اتنے اعزاز ملے ہوئے ہیں تو روتی کیوں ہے؟ تو کہنے لگی روتی اس لیے ہوں کہ میرے سر کا سائیں کہیں ناراض نہ ہو جائے، مجھے ڈر لگتا ہے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے کہ جو مجھے ملا ہوا ہے میں اس کے قابل نہیں تھی، تو ڈرتی ہوں جہاں پہنچ گئی تھی وہ میرا اعزاز نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے خوف گناہگار کرتا ہے، گناہوں کا، اور اللہ کے ولی کے دل میں خشیت ہوتی ہے، کہتا ہے یا اللہ کہیں یہ جلوے مجھ سے روٹھ نہ جائیں، اے اللہ کہیں یہ رنگ مجھ سے چلا نہ جائے۔
اے اللہ کہیں یہ انوار و تجلیات رخصت نہ ہو جائیں، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انبیاء کرام علیہ السلام پوری محنت کرتے، جد و جہد کی، کعبہ بنایا تو کہنے لگے ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول فرما لے، اس قابل نہیں ہماری محنت پر تو ہم سے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، سنن ابی ماجہ میں یہ دعا حضور کی موجود ہے، اکثر حضور دعا کرتے، بڑے پیارے لفظ ہیں دعا کے، بڑے پیارے، میں پڑھوں تو آپ آمین کہیے گا، بڑے خوبصورت لفظ ہیں یہ، زیادہ پیارے